صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی نرم کرنیں درختوں کے گھنے جھنڈ میں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ہر طرف یک فطری سکون بکھرا ہوا تھا، مگر اس خاموشی میں اچانک ایک سسکی کی آواز ابھری۔ وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کی گرد سے آیا تھا چونک گیا۔ آواز قریب ہی کسی درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دل گھبرایا تھا، لیکن وہ خانزادہ نہ کبھی ڈرتے تھے اور نہ ڈرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قدم آہستگی سے اس سمت بڑھائے۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ کسی دوست کو ساتھ لے لیں، مگر وہ پھر نظر انداز کیے آگے بڑھ چکا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو درختوں کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی، اس کی کمر پر لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی شہری ماحول سے تعلق رکھتی تھی۔ سارم واقعی حیران ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے جنگل میں ایک خوبصورت معصوم لڑکی، تنہا وہ واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ تم کون ہو؟ سارم نے احتیاط سے پوچھا۔ آواز میں نرمی اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حد سے زیادہ گھبرا چکی تھی۔ سانس دھونکی کی مانند چلنے لگا تھا۔ سارم نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا، بندوق زمین پر رکھی اور تھوڑا پیچھا ہوا تاکہ وہ مطمئن ہو۔ مطمئن رہی ہو لڑکی، میں عزت دار گھرانے کا مرد ہوں، عورت کو سر کا تاج سمجھتا ہوں، پیر کی جوتی نہیں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بس یہ بتاؤ تم یہاں اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں لڑکی ذات کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اور اس معاشرے میں کتنے درندے ہیں جو ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس کی عزت کو کس طرح نوچ کھاتے ہیں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان وہ مشکل الفاظ ادا کیے۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ ایک فیملی کے ساتھ پکنک پہ آئی تھی، کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئی اور پھر واپس نہ جا سکی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز میری مدد کر دیں۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات چھپا رہی ہو، لیکن چہرے پر سادہ سی معصومیت اور قلب کی گہری جھلک تھی۔ سارم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، جیسے قدرت کی تصویر۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے بھول ہی گیا کہ وہ شکار کے لیے آیا تھا۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے دوست یہیں پاس ہی ہیں، ہم تمہیں شہر تک چھوڑ دیں گے، اس نے نرمی سے کہا، اس بات سے بے خبر کہ جس کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے وہ زندگی میں اسے کیسے کیسے رنگ سے وابستہ کرنے والی ہے۔ مہک نے ایک نظر اس کی بندوق پر ڈالی، پھر دور درختوں کے پیچھے سے جھانکتے کچھ لوگوں پر، جن میں سے کچھ کہکے لگا رہے تھے۔ وہ جھجکی، مگر پھر جلدی سے بولی، آپ اچھے لگتے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ اسے اطمینان ہوا تھا، لیکن دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں بھی شخص درندہ نہ نکل آئے۔ سارم مسکرایا اور آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا۔ چلو اٹھو، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ اس نے تھوڑے تذبذب کے ساتھ ہاتھ تھاما تھا۔ وہ آہستہ سے اسے سہارا دے کر کھڑا کر گیا۔ ایک انجانی سی راحت اس معصوم کے چہرے پر آئی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا شکار اسے کس انمول خزانے سے ملا دیا۔ دور ہوا کے جھونکوں میں جنگل کی خاموشی پھر سے گونجنے لگی، مگر اب وہ سسکیاں بند ہو چکی تھی اور قدم نئے سفر کی طرف بڑھنے لگے تھے، جس میں تکلیف، رسوائی اور گھٹن مراحل تھے۔ لڑکی ابھی وہ آگے بڑھتی جب اچانک ہی وہ اس کو پکار بیٹھا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پہلے تو وہ جھجکی تھی، ارادہ کیا کہ غلط نام بتائے، لیکن وہ اس کی مدد کر رہا تھا، اسی لیے سر جھکا کر بولی تھی، مہک ذوالفقار۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی اور وہ اس سے لیے آگے بڑھا تھا۔ ساری مہک کے ساتھ درختوں کی آڑ سے نکل کر اپنے دوستوں کے سامنے آیا تو سب کے چہرے حیرت سے کھل گئے۔ کسی نے آنکھیں سکیڑ لیں، کوئی کھڑا ہو گیا تو کسی کے چہرے پر تجسس نمایاں ہوا۔ وہ تینوں ساکت ہو گئے تھے، حیران تھے کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی، یہ کون ہے؟ کاشف نے فوراً سوال داغا۔ اس کی نظریں مہک کے خجل چہرے پر جم چکی تھیں، لیکن وہ چاروں ہی شریف زادے تھے، ابھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی ارادہ کچھ ایسا ہی تھا، راستہ بھٹک گئی تھی، جنگل میں اکیلی رو رہی تھی۔ سارم نے مختصر اور سیدھا جواب دیا اور پھر ایک نظر مہک پر ڈال کر بولا، تم لوگ واپس چلو، میں اسے لے کر شہر جا رہا ہوں، آج کا شکار یہیں اختتام کرتے ہیں۔ کیا تو پاگل ہو گیا کیا؟ سلمان نے حیرت سے کہا۔
ایسے کسی اجنبی پر بھروسہ؟ بھائی لڑکیاں بھی آج کل کوئی کم چلاک نہیں ہوتی، ایک لمحے میں الٹا تم پر الزام لگا دے گی۔ وہ کسی خطرے کے زیر اثر بولا تھا، اس کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ آج کل کا زمانہ ہی کچھ ایسا ہے، نہ عورت پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے نہ بچے پر، کب کون اصل حقیقت دکھا دے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سارم بھائی عقل سے کام لو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اور کیا چکر ہے۔ عثمان نے بھی پریشانی سے کہا، یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، آپ بے وجہ پھنس جائیں گے، اور آپ کے بابا کو اگر کچھ بھی الٹی سیدھی خبر ملی تو آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ بہتر ہوگا کہ اسے یہیں چھوڑ دیں، اپنا منہ چلی جائے گی، یا پھر راستہ بتا دیں یا پیسے دے دیں، اس سے زیادہ آپ کو انوالومنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں کی باتیں سن کر مہک کا سانس رک چکا تھا، وہ واقعی گھبرا گئی تھی، لیکن سارم کی آنکھوں میں کسی اور ہی جذبے کی چمک تھی، ایک سکون، ایک یقین۔ وہ خاموش رہا، بس اپنے دوستوں کی باتوں کو ایک نظر میں سنا اور نظر انداز کر دیا۔ اس کے چہرے پر عزم صاف دکھائی دے رہا تھا، بس جو کہا ہے وہی کرو، تم لوگ واپس جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا، اور مہک کی طرف پلٹ کر نرم لہجے میں کہا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا ہر انداز ہی نرالا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی برتاؤ کرتا تھا، جب اسے اپنی بات منوانی ہوتی تھی تو اس طرح ہی ایک دفعہ میں فیصلہ سنا کر آگے بڑھ جاتا تھا، اگلے کی دلیل کو کسی خاتے میں نہ لاتا تھا۔ مہک جو خود بھی قدرے نروس تھی، سارم کی موجودگی اور اس کے انداز سے تھوڑا مطمئن ہو چکی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ سارم نے اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیپ سٹارٹ کر کے جنگل کی کچی پگڈنڈیوں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ آگے ایک نیا کھیل اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ راستے میں مہک خاموش بیٹھی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی، کبھی اپنی انگلیاں مروڑتی۔ سارم نے اس کی طرف دیکھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس کچھ دیر ہی کی بات ہے، تو میں گھر چھوڑ دوں گا، تم اپنا ایڈریس وغیرہ بتا دو۔ مہک نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں الجھن اب بھی تھی، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایڈریس بتائے یا خاموش رہے، جبکہ سارم منتظر تھا کہ وہ بولے تو گاڑی اسی سے موڑے۔ شام کے سائے تیزی سے گہرے ہو رہے تھے، جب اچانک سامنے کی سڑک پہ گاڑی آ کر بری طرح سے ان کی گاڑی کے سامنے آ لگی۔ سارم نے زور سے بریک لگائے، جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ مہک گھبرا کے بولی۔ سارم نے آگے دیکھا، گاڑی سے 4 آدمی باہر نکل، ان کے چہروں پر خنکی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سارم کا دل دھڑکا، ہاتھ لاشعوری طور پر اس کی جیب میں موجود ریوالور کی طرف بڑھا۔ تم اندر ہی بیٹھو، وہ سخت لہجے میں مہک سے بولا، اور دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ مہک کی نظریں اب دروازے پر جمی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ کچھ سمجھ نہ سکی کہ اچانک اس پر سکون سفر میں طوفان کیوں آ گیا۔ کیا وہی لوگ آ گئے تھے؟ یہ خیال ہی اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، ہاتھ پاؤں کپ کپا اٹھے تھے۔ سارم کی آنکھیں شک سے سکڑ گئیں جب چاروں آدمی دھونس جماتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ ان میں سے ایک، جس کے چہرے پر خباثت اور خود اعتمادی دونوں واضح تھیں، آگے بڑھا اور جھک کر بولا، صاحب جی مہربانی کریں، ہماری لڑکی واپس کر دیں، ہماری لڑکی واپس کر دیں، وہ کافی سخت لہجے میں بولا تھا۔ سارم نے حیرت سے اسے دیکھا، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا تم لوگ اس کے گھر والے ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بولا تھا، لیکن تاثرات اور ان لوگوں کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ لوگ کوئی چور لٹیرے تھے۔ دوسرا شخص جو پہلی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، تلخی سے ہنسا، گھر والے نہیں مالک ہیں، ہمارے کوٹھے کی رونق ہے، یہ خریدی ہے ہم نے، دام بھرے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ چڑیا سمجھتی ہے کہ اگر یہ ہمارے کوٹھے سے اڑ گئی تو ہم اسے دوبارہ قید نہیں کر سکتے۔ آج کی رات تو اس کے بڑے دام لگے ہیں۔ سارم کے قدم گویا زمین سے چپک گئے۔ مہک جو جیپ میں بیٹھی تھی خوف سے پیچھے سرک گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں بے بسی کی چمک ابھری ہوئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، سارم کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا، یہ کوئی چیز نہیں ہے جسے خریدا جا سکے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات اسے واقعی بے حد بری لگی تھی، جس لڑکی کو پہلی نظر میں وہ اپنا دل دے بیٹھا تھا، اس کے بارے میں ایسی واہیات بات سن کر وہ سیخ پا ہو چکا تھا۔ تیسرے آدمی نے طنزیہ کہکا لگایا، صاحب آپ جیسے لوگ تو پیسے دے کے ہی نیکی کرتے ہیں، ہم سیدھے لوگ ہیں، ہمیں ہمارا مال واپس کر دو، اگر ہم اسے وقت پر لے کر نہیں پہنچے تو قہر برپا ہو جائے گا۔
تارا بائی آپ سمیت ہم سب کو جلا دے گی، بہتر ہوگا اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر زیادہ ہی خدمت خلق کرنے کا شوق ہے تو کسی ادارے میں چلے جائیں، ہمارے معاملات سے دور رہیں۔ سارم نے مہک کی طرف ایک نظر ڈالی جو ہنسی ہو چکی تھی، اور پھر ان چاروں پر نظر گاڑ دی۔ کیا تم لوگوں کو ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم اسے مال کہتے ہو؟ حیوان ہو تم لوگ۔ وہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ چوتھا آدمی جیپ کی طرف بڑھا تھا اور مہک کو بازو سے پکڑنے کی کوشش کی۔ چل، بہت تماشا ہو گیا، کافی دیر ہو گئی ہے، چل واپس، ہاتھ نیچے کرو۔ سارم دھاڑا۔ ایک ہی لمحے میں وہ جھپٹ کر آگے بڑھا اور اس شخص کا ہاتھ جھٹک دیا۔ باقی تین بھی لپکنے لگے۔ ماحول یکدم تلخ ہو گیا۔ یہ لڑکی خود ہمارے پاس آئی تھی، ہماری خریدی ہوئی چیز پر تم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ سارم کی آنکھوں میں اب صرف غصہ تھا۔ وہ یکدم بولا، لگتا ہے تم لوگوں کو عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میرا ایسا کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر تم لوگوں نے خود مجھے ایسا کرنے پر اکسایا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک نے ہاتھ اٹھانے کی جرت کی۔ سارم کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ وہ شخص لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ باقی تین بھی لپکے۔ انہیں آرڈر تھے، کسی بھی قیمت پر مہک کو کوٹھے پر پہنچانا تھا۔ اگر دیر ہو جاتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جان پر کھیل گئے تھے، مگر سارم کسی طوفان کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ ایک کو گردن سے پکڑ کر قریب کھینچا اور گھونسوں کی بارش کر دی، دوسرے کو بازو سے پکڑ کر جیپ کے بونٹ سے دے مارا۔ ان کے چیخنے چلانے کی آواز جنگل میں گونجنے لگی۔ مہک جیپ میں کانپتی آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مدد کے لیے جیپ سے نیچے اتر آتی، بس خوفزدہ نگاہوں سے اندر بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی؟ سارم دھاڑا۔ ایک اکیلی لڑکی کو ایسے بھی سڑک روک کر گھیرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ڈر نہیں لگتا مرنے کے بعد منہ اوپر والے کو بھی دکھانا ہے؟ مگر تم جیسے فرعون لوگوں کو کہاں کسی کا دکھ، کہاں کسی کا احساس؟ ایک بدحال سا شخص زمین پر رینگتا ہوا بولا، صاحب چھوڑ دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان چاروں کی جو درگت سارم اب تک بنا چکا تھا وہ واقعی سہم گئے تھے۔ سارم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زوردار لات رسید کی۔ غلطی؟ تم لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں، تمہیں تو جانور بھی قبول نہ کریں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تم سب کی جان لے لوں گا میں۔ تیسرے شخص نے ہمت کر کے کہا، صاحب ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ وہ لوگ واقعی سہم گئے تھے۔ اس کے مارنے کا انداز، اس کا لہجہ ان چاروں کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، چہرہ قریب کر کے کرایا، سنو، خبردار جو تم لوگوں نے دوبارہ اس کی طرف میلی نگاہ بھی ڈالی، میں سارم خان ہوں، خاندان کا اکلوتا وارث۔ اگر آئندہ تم چاروں میں سے کسی کو بھی میں نے اس کے آس پاس دیکھا تو سیدھا تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور وہ بھی تمہاری لاشوں سمیت۔ یہ سنتے ہی چاروں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دوسرے کو گھبراہٹ سے دیکھنے لگے۔ صاحب معاف کر دو، ہم کبھی بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے اور نہ کسی قسم کا مطالبہ کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سارم نے ایک لات مار کر پرے ہٹایا، دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ انجام سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ چند لمحے میں ہی ان چاروں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اگر پولیس یا قانون کا ڈر نہ ہوتا تو اب تک وہ چاروں زمین کے نیچے ہوتے، بس اپنی فیملی کی وجہ سے وہ ٹھہر گیا تھا۔ سارم نے پلٹ کر مہک کی طرف دیکھا جو اب بھی ساکت بیٹھی تھی، چہرے پر خوف کی پرچھائیاں اب بھی جمی ہوئی تھیں۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے جھکا، نرم لہجے میں بولا، اب سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تمہارے ساتھ سارم خان ہے تم ہمیشہ محفوظ رہو۔ مہک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ دوبارہ گھوم کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک نظر ان چاروں پر ڈالی تھی جو زخمی ہو کر زمین پر گرے ہوئے تھے، اور پھر ان چاروں کو نظر انداز کیے وہ جیپ سٹارٹ کر چکا تھا۔ جیپ دوبارہ جنگل کے سنسان راستوں پر رواں ہو چکی تھی، مگر اب مہک کی آنکھوں میں خوف کے بجائے اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ سارم کے چہرے پر وہ پرعزم سکون جو صرف کسی کی حفاظت کرنے والے کے حصے میں آتا ہے۔
لیکن بعض اوقات انسان کا کچھ عزم بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ایک تھا۔ جیپ کی رفتار دھیمی تھی، راستہ سنسان مگر پرسکون ہو چکا تھا۔ سارم کا چہرہ ابھی سنجیدہ تھا، آنکھوں میں سوالات کا سمندر تیر رہا تھا۔ وہ بار بار مہک کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ابھی خاموشی سے بیٹھے کانپ رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، نظریں نیچی اور ہاتھ مٹھیوں میں بند۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ سارم نے آخر کار سوال داغا، لہجہ نرم مگر آنکھوں میں تجسس کی تپش تھی۔ کوٹھے کی رونق؟ مہک، تم کون ہو؟ تم کہہ رہی تھی تم راستہ بھٹک گئی ہو، فیملی کے ساتھ پکنک پر آئی ہو۔ لیکن وہ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ کتنی دیر سے یہ سوال اس کے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا، جو اب اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو اور گہرے ہو گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ایک پل کو تو وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی سارم صاحب، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی تھی۔ سارم نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے واقعی بے حد برا لگا تھا۔ جھوٹ بولنے والوں سے وہ ہمیشہ نفرت کرتا تھا، مگر فی الحال وہ چپ رہا تھا۔ لیکن اب اس کی نظروں میں سوال اور بھی گہرے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ سب سچ تھا یا کچھ اور ہے؟ تم نے کہا تھا تم گھر کا راستہ بھول گئی ہو۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپانا مہک، آگے تمہارے لیے ہی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ حقیقت میرے سامنے کھول دو۔ کون ہو تم، کیا کرتی ہو، اور جنگل میں جو بات تم نے مجھ سے کہی تھی وہ سچ تھی یا جھوٹ؟ ہر ایک بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، راستے پر نظر جمائے بولا تھا۔ مہک نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر پچھتاوے کی لکیر تھی۔ نہیں، وہ سچ نہیں تھا۔ میں ٹریپ ہو گئی تھی ان کے جھوٹے وعدوں میں آ کر۔ وہ کہتے تھے اچھا کام دلوائیں گے، پڑھائی مکمل کروا دیں گے، مگر وہ مجھے ایک بازار کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ سارم کا دل دہل سا گیا۔ اوہ میرے خدایا، تم وہاں ایسے پہنچی؟ تم واقعی سچ بول رہی ہو یا پھر جھوٹ؟ اس کا دل ایک بار پھر خدشات سے بھر گیا تھا۔ مہک نے آنکھیں میچ لیں، جیسے تلخ یادوں کو دفن کرنا چاہتی ہو۔ بس ایک رشتہ دار کی مدد سے۔ مجھے لگا وہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن جب وہاں پہنچی تو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ جیسے ہی موقع ملا میں وہاں سے بھاگ گئی۔ آج 2 دن ہو گئے ہیں جنگل میں چھپتے بھاگتے۔ نہ جانے کیوں سارم کو یہ بھی ایک جھوٹ پر مبنی کہانی لگی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، جھوٹ کو پکڑ کر اگلے کو ساری زندگی رسوا کرنے والا۔ بھلے وہ لڑکی اس کی محبت تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس پر اب یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سارم نے بے یقینی سے مہک کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو اسے ایک نازک سی، خاموش سی، گمشدہ وجود لگی تھی، اس کی زندگی کی حقیقت کہیں زیادہ بھیانک اور تلخ تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ بھی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور یہ بات حقیقت تھی کہ یہی وجہ تھی کہ وہ سچ نہیں بول پا رہی تھی، کہ خدا نخواستہ کوٹھے کا نام سن کر اس نے بھی اپنا ہاتھ صاف کر لیا تو وہ کہاں کی رہے گی۔ سارم نے ایک گہری سانس لی، دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو تھاما اور نظریں سامنے سڑک پر جما دی۔ لیکن دل کہیں اندر رو رہا تھا۔ بس اب اور کچھ نہیں سننا، اس نے آہستہ کہا۔ جو کچھ بھی ہوا اب تم محفوظ ہو۔ تمہیں ابھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو، لرزتے ہونٹ، کپ کپاتے ہاتھ اسے خاموش کروانے پر مجبور کر گئے تھے۔ ورنہ اگر مہک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ راستے میں ہی اسے چھوڑ دیتا۔ جھوٹ بولنے والوں سے اس نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور اب بھی اس کے ارادے کچھ ایسا ہی تھے، لیکن مہک اس کے لیے بہت اوپر تھی۔ وہ لرزتے لبوں سے بس اتنا ہی بول پائی، شکریہ، اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے اب وہ پہلی بار کسی سائے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ لیکن ابھی بھی دل کی رفتار بہت تیز تھی، گھبراہٹ کے باعث پسینے ماتھے پر چمکنے لگے تھے۔ دل ہی دل میں وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ محفوظ رہے۔ خاموشی میں ڈوبی جیپ امید کی جانب رواں دوا تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہی امید دونوں وجود کو خاکسار کر دے گی۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ 1-2 بار اس نے آہستہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن نو لفٹ کا بورڈ دیکھ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ولا کی آہنی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مہک کی نظریں بے اختیار چاروں طرف دوڑ گئیں۔ شاندار طرز تعمیر، نفیس آرائش اور خاموشی میں لپٹے اس گھر کی فضا میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ سارم سیدھا اسے لیے لاؤنج کی طرف بڑھا۔
جہاں نور النساء بیگم اور ساحل صاحب صوفے پر بیٹھے چائے نوش فرما رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک اجنبی لڑکی پر پڑی، دونوں چونک اٹھے۔ خاندان میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کوئی بیٹا اپنے آباء و اجداد کے گھر میں کوئی لڑکی لے کر آئے۔ نور النساء بیگم فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھما کا تھما رہ گیا۔ سارم، یہ کون ہے؟ تم اس وقت ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہو؟ تھوڑا بہت تو انہیں اندازہ تھا کہ وہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن وہ واپسی پر لڑکی کو ساتھ دیکھ کر دماغ میں برے برے خیالات آنے لگے تھے۔ سارم نے ایک قدم مضبوطی سے جمائے اور نہایت سنجیدگی سے کہا، امی، یہ میری دوست ہے مہک، ایک بہت بڑی مشکل میں ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے نکال دیا ہے، کوئی جگہ نہیں اس کے پاس۔ آج رات ہی ہمارے ساتھ رہے گی، کل صبح میں خود اسے چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ نہایت سہولت سے تمام باتیں گول کر گیا تھا۔ نور النساء بیگم کے چہرے پر ناگواری اور غصے کی جھلک نمایاں ہوئی۔ سارم، تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک جوان جہان لڑکی کو اس طرح اپنے گھر لانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی یہ تمہاری کون ہے؟ کوئی خون کا رشتہ ہے اس سے یا پھر قانونی رشتہ؟ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولی تھی۔ مہک نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے تیز ہو گئیں۔ سارم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے کہا، امی، انسانیت کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ کسی درندے کے ہاتھ آ جاتی۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی مظلوم کو نظر انداز کر دوں؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ساحل صاحب نے خاموشی توڑی۔ ان کا لہجہ متوازن اور مدبرانہ تھا۔ نور، سارم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر لڑکی واقعی مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک رات کی تو بات ہے، ولا اتنا بڑا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ گیسٹ روم خالی ہے، وہاں رہنے دو اسے۔ نور النساء بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ساحل، آپ بھی؟ ایسے زمانے میں جب لوگ انگلی اٹھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ جو صحیح ہے وہی کہہ رہا ہوں، ساحل صاحب نے نرمی سے کہا۔ ہم مہمان نوازی کے اصول بھول گئے ہیں کیا؟ اور سارم جو کہہ رہا ہے وہ صرف انسانیت کی بات کر رہا ہے، کچھ غلط نہیں۔ نور النساء بیگم نے ایک آخری تیکھی نگاہ مہک پر ڈالی اور بنا کچھ کہے غصے سے پلٹ کر لاؤنج کی باہر چلی گئیں۔ سارم نے گہری سانس لی، مہک کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ چلو تمہیں گیسٹ روم دکھاتا ہوں، وہ بولا۔ آخر وہ اس کی مہمان تھی، خدمت بھی اسے ہی کرنی تھی۔ مہک نے دھیرے سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ دل میں ہلکی سی آس نے جنم لیا تھا، جیسے طوفان کے بعد پہلی بار کوئی کنارہ دکھائی دیا ہو، لیکن یہ کنارہ نہیں بلکہ بربادی کا آغاز تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج نصف آسمان پر آ چکا تھا جب ولا کے ہر کونے میں دھوپ نے اپنی کرنیں بکھیرنی شروع کی۔ گھر کی فضا پرسکون تھی، مگر گیسٹ روم کے دروازے کے سامنے کھڑا سارم ہلکی سی الجھن میں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مہک، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اندر سے کوئی ہلچل سنائی دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ مہک بستر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کی باقیات اور چہرے پر گزرے لمحات کی تھکن۔ سارم کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی، مگر فوراً سر جھکا کر مؤدب انداز میں بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سارم نے دھیرے سے قدم اندر رکھا۔ سب خیریت ہے؟ نیند تو پوری ہو گئی تھی؟ مہک نے فقط سر ہلایا۔ آنکھیں اب بھی فرش پر تھی۔ سارم تھوڑا قریب آیا، ایک گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، میں تمہارے گھر کا ایڈریس نکال لیا ہے، میرے چند ذرائع ہیں، ان سے مدد لی، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مہک نے چونک کر نظریں اٹھائی، حیرت اور الجھن کی آمیزش آنکھوں میں تیرنے لگی۔ ابھی؟ اس کی آواز دھیمی اور لرزتی تھی۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا، مگر شاید وہ اس کی سوچ سے زیادہ ہوشیار تھا۔ ہاں بھی، سارم نے نرمی سے جواب دیا۔ میں کس طرح تمہارا میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ میری امی کو بھی یہ بات مناسب نہیں لگی اور وہ بولتے بولتے رکا، پھر قدر سنجیدگی سے بولا، تمہاری بھی عزت ہے، لوگوں کے سوال اٹھانے میں دیر نہیں لگتی، بہتر ہے تم اپنے گھر چلی جاؤ، پھر ہم دوبارہ مل سکتے ہیں، تم سے ملنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لوں گا۔ آخر میں وہ تھوڑا سا شرارتاً بولا تھا تاکہ اس کا موڈ تھوڑا یہاں بحال کر سکے۔ مہک کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانا نہیں چاہتی، ابھی نہیں۔
وہاں سب کچھ ویسا نہیں جیسا لگتا ہے۔ سارم نے اس کے الفاظ پر چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ کچھ مسئلہ ہے وہاں؟ مہک نے فوراً نظریں چرا لی۔ نہیں کچھ نہیں، بس یہاں آپ کے ساتھ محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ سارم کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نرمی ابھری، پھر ضبط کی چادر اوڑھتے ہوئے بولا، مہک دیکھو میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت تمہیں جانا چاہیے، کم از کم اب اپنے گھر۔ آگے کی باتیں بعد میں کریں گے، تم بے فکر رہو، آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ وہ خاموش رہی، پر انکار کی سکت بھی نہ رہی۔ سارم نے اس کی خاموشی کو رضامندی جانا۔ چلو تیار ہو جاؤ، گاڑی باہر نکال لی ہے؟ مہک نے دھیرے سے سر ہلایا اور اپنی چادر سنبھالتی اٹھی۔ دل کے کسی کونے میں بے نام سا خوف اور الجھن تھی، مگر سارم کی موجودگی میں وہ تھوڑا خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ وہ دونوں ولا کے دروازے سے باہر نکلے۔ سارم نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ خاموشی سے دونوں بیٹھے، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ چھپا تھا، کچھ ان کہے سوالات، کچھ انجانی دھڑکنیں اور ایک سفر جس کا راستہ اب اور بھی پیچیدہ ہونے والا تھا۔ غریب بستی کی گلیوں میں گاڑی کا گزرنا ہی ایک الگ منظر تھا۔ تنگ کچی سڑکیں، اطراف میں بچوں کا شور، ایک طرف ٹوٹی چھتوں والے مکان تو دوسری طرف چند ایک گھروں پر سفید پینٹ کی بچی کچی جھلک۔ ان سب کے درمیان ایک قدرے صاف ستھرا مگر سادہ سا گھر تھا۔ گیٹ پر لکڑی کا دروازہ جس پہ وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ سارم نے گاڑی وہیں روکی۔ مہک نے گاڑی سے اترتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو دیکھا۔ آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ تیرنے لگی۔ سارم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے حوصلہ دینے کے لیے، اور پھر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کا سخت چہرے والا آدمی کھڑا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ باہر گلی میں وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ ذوالفقار صاحب کی نظریں مہک پر پڑتے ہی انگارہ بن چکی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ دھاڑے، اور یہ گندگی پوٹلی کیوں لے کر آئے ہو ہمارے گھر؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مہک پیچھے ہٹنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سارم ایک قدم آگے بڑھا، نرمی مگر مضبوطی سے بولا، انکل یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ ٹریپ ہوئی تھی، اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی، اسے سمجھیے، اس معصوم کا کیا قصور؟ وہ اپنے طور پر بولا تھا۔ معصوم؟ ذوالفقار صاحب کا کہکا گونجا۔ یہی ناہنجار ہے جو ہماری ناک کٹوا کر آئی ہے، جو راتوں رات گھر سے بھاگ گئی، اب تم جیسے لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے۔ غیرت ہے کچھ تم میں؟ وہ دھاڑ کر بولے تھے، اور ان کی اس الجھی ہوئی بات پر سارم نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ اندر سے ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی، مہک کی ماں اور چھوٹی بہن۔ بس کر دو ذوالفقار، عورت نے اونچی آواز میں کہا، ہماری ناک تو کب کی کٹ گئی، اب تماشا مت بناؤ۔ مگر بہن نے نفرت سے مہک کو دیکھا، ہمارے لیے تم مر چکی ہو، کس منہ سے آئی ہو واپس؟ تمہاری وجہ سے محلے والوں میں ہماری کیا عزت رہ گئی ہے، پورے خاندان نے ہم پر تھو تھو کی ہے۔ مہک سسکنے لگی، امی بس ایک بار سن لیجیے، چپ رہو۔ ذوالفقار صاحب نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کا بازو پکڑا، چلی جاؤ یہاں سے، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، ہمارے دروازے تم پر بند ہیں۔ سارم نے فوراً مہک کا ہاتھ تھاما، بس بہت ہو گیا، عزت صرف وہی نہیں ہوتی جو لوگ دیتے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں سے بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے، جو آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ نہایت ہی بری بات ہے۔ ذوالفقار نے سارم کو گھور کر دیکھا، لے جا اسے، ہم اس کا جنازہ پڑھ چکے ہیں دل میں، اگر اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے۔ سارم نے ایک نظر مہک کی طرف دیکھا جو آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شکست سے زیادہ حیرت تھی، اپنے ہی خون کا یہ رویہ جیسے اسے اندر تک توڑ گیا تھا۔ چلو مہک، سارم نے دھیرے سے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، وہ اپنی محبت کو اس طرح بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مہک نے ایک بار پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، شاید دل کے کسی کونے میں پھر بھی کوئی امید باقی تھی، مگر دروازہ ان کے پیچھے زور سے بند ہو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ اسی لیے واپس آ گیا تھا۔ نور نساء بیگم نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور 2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ گیسٹ روم کی فضا 2 دن میں ایک ہی حالت میں قید تھی، پردے بند، روشنی بدہم اور ہوا ساکت تھی۔ مہک بدستور اسی کمرے میں مقید تھی،
دل ٹوٹا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی اور خاموشی اس کا واحد ہمراز۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں منہ دیے سسکیاں بھر رہی تھی، جیسے آنکھوں کے راستے دل کا درد بہا رہی ہو۔ آج اس کو اپنی بے بسی بے حد محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ چونکی، جیسے کسی نے اس کے درد کو آواز سے دے دی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سارم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، مگر چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مہک نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جلدی سے سر جھکا کر آہستگی سے بولی، السلام علیکم۔ سارم نے اس کے قریب جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، آنکھوں میں سوال اور دل میں خوف لیے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تمہارے والدین اتنے سنگ دل ہوں گے۔ سارم کی آواز میں نرمی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، تمہاری حالت سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن انہیں تمہاری مجبوری کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ ہمدردی کرتے ہوئے بولا تھا۔ مہک کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپکا، لیکن وہ خاموش رہی۔ لیکن میں تمہیں کوئی گلٹ یا تکلیف دینے نہیں آیا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں صرف ایک بات کرنے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اسے دل سے سنو۔ مہک نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، آواز بھر آ گئی۔ کیا بات ہے؟ سارم نے تھوڑا جھک کر اس کے قریب ہوا اور کہا، تم ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کر لوگی؟ مہک نے ساکت ہو کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور دل کی دھڑکنیں تیز۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مہک، سارم نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ تم اس گھر میں میرے نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے تم صرف ایک لڑکی نہیں، ایک امانت ہو، ایک عزت ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاشرے کی بے حس زبانوں کا شکار بنو۔ مہک کے لب کانپنے لگے، دل کیا تھا گہرائیوں میں کچھ ٹوٹا اور پھر جڑنے لگا۔ اتنی رسوائی، اتنی بے قدری کے بعد اگر کوئی اس کا ہاتھ تھام رہا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، میں ہاں کہتی ہوں۔ سارم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کمرے میں موجود درد، خوف اور بے چینی کو کسی نے جیسے نرمی سے چپ کروا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک نئے سفر کی دہلیز پر کھڑے تھے، اعتبار اور عزت کے بندھن میں جڑنے کے لیے، لیکن آگے آنے والے حالات سے بے خبر۔ دوپہر کی دھوپ نرمی سے جھک چکی تھی، ہوا میں ہلکی خنکی کھلنے لگی تھی۔ سارم ولا سے سیدھا مہک کو لے کر تیزی قریبی مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ فیملی کو راضی کرنے کا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر دلوں میں ایک عجیب سا اطمینان پھیلتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی مسجد کے قریب رکی تو وہ دونوں اتر کر مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مگر صاف ستھری مسجد تھی۔ اندر جائے نماز کی ترتیب، قرآن آیات کی ساتاتی اور قاضی صاحب کا پرسکون چہرہ ماحول کو روحانیت سے بھر رہا تھا۔ سارم نے پہلے سے ہی مسجد کے امام صاحب کو اطلاع دے رکھی تھی، وہ پہلے سے ہی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ مسجد کے 2 گواہ بھی موجود تھے، محلے کے معزز بزرگ جنہیں سارم نے راستے میں فون کر کے بلوا لیا تھا۔ قاضی صاحب نے مہک کو خواتین کے لیے مخصوص پردے کے حصے میں بٹھایا، جبکہ سارم سامنے بیٹھ گیا۔ کاغذات تیار تھے، نکاح نامہ کھلا ہوا۔ مسجد میں سادگی اور پاکیزگی کا مکمل عکس نظر آ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد مہک کی طرف رخ کیا اور سوالیہ بولے، مہک بنت ذوالفقار، کیا آپ کو سارم خان سے نکاح قبول ہے؟ مہک کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمی تھی، مگر زبان پر یقین کی روشنی تھی۔ جی، مجھے قبول ہے۔ یہ جواب 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار مہک نے نرم مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ مہک سے پوچھنے کے بعد اب سوالات سارم سے کیے گئے۔ سارم خان ولد ساحل خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سارم نے مکمل سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہا، جی مجھے قبول ہے۔ قاضی صاحب نے 3 مرتبہ وہی سوال دہرایا اور ہر بار سارم نے بھی پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، قبول ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے دونوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ دعائیں کی گئی، آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی اور پھر قاضی صاحب نے سارم کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھماتے ہوئے خوشی سے کہا، مبارک ہو بیٹا، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، بیوی تمہاری امانت ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ سارم نے ہاتھ بڑھا کر کاغذات لیے اور پھر مہک کی طرف دیکھا، جو پردے کے پیچھے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے برسوں کے دکھ ایک پل میں دھل گئے ہوں۔ نکاح کے بعد مسجد سے باہر نکلتے وقت سارم نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ مہک اس کے ساتھ تھی،
اب صرف اس کی عزت کے بندھن میں، نکاح کی چھاؤں میں زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر جا کر اسے بہت سے امتحانات کا سامنا کرنا ہے، مگر فی الوقت وہ خوش تھا۔ اس کی محبت اس کی ہو چکی تھی اور یہ بات اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ ولا کی بلند دیواروں کے بیچ شام ڈھل رہی تھی۔ مغرب کے سائے آہستہ آہستہ زمین پر پھیلتے جا رہے تھے جب سارم مہک کے ہمراہ ولا کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ مہک سر جھکائے شرم و حیا کی تصویر بنی اس کے ساتھ قدم با قدم چل رہی تھی۔ سارم کا چہرہ پرسکون تھا، مگر جیسے ہی وہ مین ڈور کے قریب پہنچا، ایک آندھی کی طرح نور النساء بیگم ان کے سامنے آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، ماتھے پر تیوری اور لہجے میں طوفان تھا۔ سارم خان، وہ بولی نہیں دھاڑی تھی، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ خاندان کا لحاظ کیا، نہ باپ کی عزت دیکھی۔ یہ کیا کر کے آ رہے ہو؟ نکاح؟ اور وہ بھی اس لڑکی سے؟ سارم نے ماں کو دیکھا۔ ان کے غصے کی شدت پر ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں آئی۔ امی، میں نے جو کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ اب آپ پلیز اس بات کو رہنے دیں۔ نور النساء کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور مہک کو سخت نظروں سے گھورا۔ نہ اس کا خاندان دیکھا، نہ اس کے طور طریقے، نہ اس کے اثرات، کچھ نہیں دیکھا۔ تم ہمارے خاندان کے اکلوتے وارث ہو اور تم نے راہ چلتی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ سارم نے اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ امی، یہ راہ چلتی لڑکی نہیں ہے، یہ میری محبت ہے، میری زندگی، جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگایا ہے۔ سو پلیز آپ چپ ہو جائیں۔ نور النساء طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ محبت؟ اور تمہیں یہی محبت کسی شریف خاندان میں نہیں ملی؟ سارم کی نظریں مہک پر پڑی جو کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کو تھامے کھڑی تھی۔ پھر وہ ماں کی طرف پلٹا۔ امی، محبت اور عشق میں ذات، خاندان، حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھے جاتے ہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ مہک کے دل جیسا صاف اور پاکیزہ دل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اسے اپناتا ہوں، اس کا ساتھ نبھاتا ہوں، اور اگر میری خوشی عزیز ہے تو اس فیصلے کو قبول کریں۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر مہک کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ نور النساء کچھ کہنے والی تھی کہ سارم نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، امی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر اب میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ آپ کا بیٹا اب صرف بیٹا نہیں، ایک شوہر بھی ہے۔ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نور النساء بیگم کی آنکھوں میں بے بسی ابھر آئی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ آخرکار وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ واقعی ان کی اکلوتی اولاد تھی جس کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک بے وقوفی تھی۔ سارم نے مہک کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، چلو تمہارا اصل گھر اب یہی ہے۔ مہک نے نم آنکھوں سے سر ہلایا اور دونوں ولا میں داخل ہو گئے۔ نئی زندگی کی دہلیز پر عزت اور اعتبار اور محبت کے سنگ کمرے کی فضا شام کی روشنی سے نرم و ملائم سی ہو گئی تھی۔ پردوں سے چھنتی دھوپ کا آخری عکس دیواروں پر رنگ رہا تھا۔ سارم اور مہک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مہک کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، وہ نظریں چراتی زبان ہلانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ سارم اسے بغور دیکھ رہا تھا جیسے اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ سارم نے نرمی سے پوچھا۔ مہک نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر نظریں جھکا لی، آواز بھر گئی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں زندگی کی شروعات جھوٹ پر نہیں، وہ بے ساختہ بول پڑی تھی۔ سارم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا۔ کیا بات ہے مہک؟ کھل کر بولو۔ مہک نے گہری سانس لی، پلکیں بھاری ہو گئیں اور پھر دھیرے سے سر جھکاتے ہوئے بولی، مجھے ٹریپ نہیں کیا گیا تھا، میں نے خود گھر چھوڑا تھا۔ سارم کی پریشانی پر شکنیں نمودار ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، اسی کے لیے گھر سے بھاگی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے کوٹھے پر بھیج دیا۔ وہ ایک دم رک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگی اور پھر آپ کو ملی۔ سارم چند لمحے ساکت بیٹھا رہا جیسے وہ اس سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت۔ یہ اب تیسری بار تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اتھاڑا کی اب انتہا ہو گئی تھی، کتنے جھوٹ وہ برداشت کرتا، اور اب یہ لڑکے والی بات تو اس کا پورا وجود خاکستر کر چکی تھی۔ پہلے کہا بھٹک گئی ہو، پھر ٹریپ ہو گئی، اور اب یہ نیا سچ۔ آخر تمہاری اصل حقیقت کیا ہے مہک؟ ایک بار، صرف ایک بار سچ بول دو۔ مہک کانپ اٹھی اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ بمشکل بولی، میں ڈر گئی تھی، میں نے سوچا اگر آپ کو سچ پتہ چلا تو آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے۔
سارم کا دل کچھ لمحوں کے لیے نرم پڑا، لیکن غصہ ابھی بھی اس کے لہجے میں موجود تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اگر تم نے نکاح سے پہلے سچ بولا ہوتا تو شاید میں وہی فیصلہ کرتا، مگر اب مجھے تم پر اعتماد نہیں رہا۔ اب نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ تمہارے وجود سے اتنا بڑا جھوٹ تم نے مجھ سے بولا، شرم آنی چاہیے۔ تم جیسی لڑکی کو اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ مہک نے ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے جو بھی کیا ڈر کے مارے کیا۔ میں سمجھی تھی کہ آپ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، اسی لیے میں نے ایسے باتیں کی۔ سالم خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ صرف مہک کے آنسوں کی ٹپ ٹپ اور دل کی دھڑکنوں کو گونج باقی رہ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب بھی گہری تھی، مگر فضا میں تناؤ کی لہر تیز ہو چکی تھی۔ اس نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر وہ پلٹنے لگا تھا۔ کمرے سے نکلنے کو تھا کہ مہک لرزتے قدموں سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارم پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اب مزید اکیلے نہیں رہ سکتی۔ میں نے آپ کو اسی لیے سچ بتایا کہ آپ میرے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔ سارم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ مہک کے چہرے پر مار دیا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مہک ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک دم تھم گئے۔ وہ بس خاموشی سے سارم کو دیکھتی رہی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سارم کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، مجھ سے اب کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا مہک، تم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، سب کچھ۔ یہ کہہ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کی ہر امید، ہر خواب مہک کے دل میں دفن ہو گئے تھے۔ وہ بے آواز سسکیوں کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، خالی نظروں سے دروازے کو تکنے لگی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سچ بتایا ہی کیوں۔ حقیقت کو وہ اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ چپ نہیں رہ پائی تھی۔ اپنے اتنے خوبصورت رشتے کا آغاز وہ جھوٹ پر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کو ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا شدید رد عمل آئے گا۔ کافی دیر تک وہ زمین پر ہی بیٹھی روتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی تاکہ کچھ دیر خود کو فریش کر سکے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ نہ آج سے پہلے وقت کبھی رکا ہے اور نہ رکنا تھا۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس نے اسے راضی کر لیا تھا۔ وہ اس کو اس کا حق دے چکا تھا، لیکن ابھی تک سرد مہری ویسے ہی برقرار تھی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی راج کر رہی تھی۔ دیواروں پر ٹنگی ہوئی تصویریں بھی جیسے ان دنوں کی کشمکش کو محسوس کر رہی تھیں۔ مہک دھیرے قدموں سے سارم کے قریب ہوئی۔ اس کے چہرے پر جھجک، آنکھوں میں ندامت اور لبوں پر الفاظ تھمے ہوئے تھے۔ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ سارم نے سرد لہجے میں کہا، دور ہو جاؤ مجھ سے، رشتہ بنا لیا ہے نا تم سے، حق بھی دے دیا تمہیں، یہی کافی ہے۔ باقی جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی تب خود تمہارے قریب آ جاؤں گا، ابھی فی الحال دفع ہو جاؤ، وہ دھاڑ کر بولا تھا۔ مہک ساکت رہ گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے تیر چلایا ہو۔ اس نے تھر تھراتی آواز میں کہا، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، بے بنیاد مجھے سزا دے رہے ہیں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں سارم، میں نے آپ نہیں چھپایا وہی سب کچھ سچ جو آپ کو بتایا۔ میں صرف آپ سے مخلص ہوں، آپ کے ساتھ سچائی سے جڑنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے میری حقیقت کو میرے لیے ہی جرم قرار دے دیا۔ سارم کا چہرہ غصے سے تما اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آ کر اڑا ہوا۔ کس بات کی مخلصی؟ تم تو پہلے ہی کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی، تم نے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اب میرے سامنے آنکھیں جھکا کر وفاداری کی بات کرتی ہو۔ تمہارے دل میں اب بھی وہی لڑکا بسا ہوگا۔ اصل آگ تو اسے اسی بات کی ہی لگی ہوئی تھی، جس لڑکی کو اس نے پسند کیا وہ آلریڈی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی۔ مہک کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے نرمی سے کہا، نہیں سارم، خدا کے لیے مجھ پر شک نہ کریں، میں صرف آپ کی ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری غلطی ضرور تھی، لیکن میرا جسم نہیں، میرا دل و روح پاک ہے۔ سارم کی آنکھوں میں سختی اب اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے بے رحمی سے کہا، پاک؟ تم جیسی عورت کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تم کوٹھے سے آئی ہو مہک، کیا پتہ کتنے مردوں کے سامنے جھک چکی ہو، کیا پتہ تم کسی کے بستر کی زینت بھی بن چکی ہو۔ وہ بے دردی سے بھول گیا تھا کہ اس بات سے بے خبر کہ یہ الفاظ کسی کے دل پر کس طرح گرے ہیں۔ مجھے تمہاری قسموں پہ یقین نہیں، تم جیسی لڑکیاں جذبات کا کھیل کھیلتی ہیں، سچائی اور وفا کی اداکاری کرتی ہیں۔ وہ اتنی سخت باتیں اتنی آرام سے کر رہا تھا کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مہک کی سانس رک گئی تھی، وہ جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے سارم، پلیز ایسا مت کہیے، میں کبھی بھی کسی مرد کے قریب نہیں گئی،
میں بس سارم نے ہاتھ اٹھا کر اس سے خاموش کرا دیا۔ مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی، اور نہ ہی تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے لیے کوئی معنی رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے پلٹا اور دروازہ کھولا اور تیزی قدموں سے باہر نکل گیا۔ مہک وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے آنسو رخساروں سے ٹپک کر زمین پر گرنے لگے۔ کمرے کی خاموشی نے ایک بار پھر سے اسے اپنے سائے میں چھپا لیا، اور وہ بے آواز رونے لگی، جیسے خود سے اپنا وجود چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ یہ تو محض شروعات ہے۔ آگے تو اس سے اور بھی کٹھن مراحل طے کرنے ہیں۔ اپنے شوہر کی نفرت برداشت کرنی ہے، اس کے تلخ جملے سننے ہیں، اس کے ہاتھ کی سخت مار سہنی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے مزید بیت گئے تھے۔ 2 دن پہلے ہی سارم میں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ کہنے کو یہ عام بات تھی، مگر فی الحال مہک حد سے زیادہ پریشان تھی۔ چھوٹی بہن کے ذریعے اسے اطلاع ملی تھی کہ بابا کی طبیعت کافی خراب ہے۔ اس نے التجا کی تھی کہ وہ اپنے باپ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہے، لیکن سارم کو یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے اس بات کو بھی جھوٹ قرار دے کر اسے ٹھکرا دیا تھا، جبکہ ڈرائیور کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ لڑکی کہیں نہیں جانا چاہے، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ لاپرواہی کس کے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کر چکی ہے۔ بخار پہ تپتے ماتھے کے ساتھ مہک نے ایک بار پھر موبائل کی اسکرین پر سارم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل 3 کالز کر چکی تھی، لیکن ہر بار خاموشی اور کٹ جانے کی ٹون اس کا دل چیر دیتی۔ چوتھی بار اس نے پھر ہمت کی، انگلیاں کانپتی ہوئی اسکرین پر چلیں، اور جیسے ہی کال ملی دوسری جانب سے سارم کی کرخت آواز گونجی، کیا مصیبت ہے؟ نظر نہیں آ رہا کہ کال نہیں اٹھا رہا؟ بار بار کال کیوں کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ مہک نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا، سارم پلیز، میرے بابا وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بس ابھی بہن کا میسج آیا ہے، ان کی طبیعت کل سے بہت خراب تھی، میں جا رہی ہوں، مگر ڈرائیور مجھے نہیں لے کر جا رہا۔ پلیز آپ اسے بول دیں مجھے جانے دیں، میں آخری بار ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ سارم خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف سے چند لمحے صرف سانسوں کی آواز سنائی دی، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے باپ کا انتقال نہیں ہوا، تم بس کوئی اور بہانہ کر کے اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہو نا؟ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ کہیں نہیں جانا تم نے، گھر میں رہو اور اپنی ڈرامہ بازی کسی اور کے لیے رکھو۔ سارم خدا کا واسطہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری ماں میری بہنیں سب اکیلی ہیں وہاں، مجھے جانا ہوگا، پلیز سارم مجھے جانے دے۔ چپ، سارم نے دھاڑ کر کہا، بس بہت ہو چکا، تم گھر میں رہو، اور اگر ایک بھی قدم باہر نکالا نا تو انجام اچھا نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ اس پر کیا قیامت گزر رہی ہے، مہک کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر تھم گئیں، آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں، جیسے کسی نے اس کا دل نوچ کر رکھ دیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو تیزی بہنے لگے، دل سے ایک چیخ نکلی، بابا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کی سانسیں بے ربط ہو چکی تھی، مگر آنکھوں میں ایک فیصلہ چمک رہا تھا، وہ مر گئے اور اسے فرق تک نہیں پڑا۔ وہ بڑبڑائی، اگلے ہی لمحے وہ کپکپاتے ہاتھوں سے عبایا اوڑھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور بار بار انکار کر رہا تھا، مگر وہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ راستے سے ہٹ جاؤ، میں جا رہی ہوں اپنے بابا کے جنازے پر، اگر کوئی مجھے روکے گا تو میں رکشہ سے چلی جاؤں گی۔ ڈرائیور ہکا بکا رہ گیا، اور وہ آنکھوں میں آنسو دل میں کرب لیے اور دروازہ کھول کر اکیلی ہی نکل گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ باپ کی میت اسے پکار رہی تھی، اور وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اس نے اپنا باپ کھو دیا تھا۔ وہ بھلا کیوں کسی کے کہنے پر رک جاتی؟ اتنے دنوں سے اذیت برداشت کر رہی تھی، ایک الفاظ نہیں بول رہی تھی۔ اس کی ماں نے اور اس کی ذلت بھری باتیں اس کا رات میں اس کے اپنے باہوں پر جکڑ کر تکلیف دینا، ہر شب سہتی، بھلا یہ بات کیسے برداشت کر دیتی کہ باپ کے جنازے پر ہی نہ جائے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی تدفین وغیرہ کا انتظام پورے کیے گئے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور پورے 3 دن بیت گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے پاس ہی ان کا غم ہلکا کر رہی تھی، لیکن آج کچھ عجیب تھا۔ وہ صبح سے ہی ایک عجیب گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب گھر کے دروازے کی چٹک چٹاہٹ کے ساتھ ہی ماحول میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ صحن میں قدموں کی بھاری چانپ گونجی اور مہک کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی، سر جھکائے، خاموش، اداس، جب اچانک سارم کی کرخت آواز پورے گھر میں گونجی، مہک کہاں ہو تم؟ باہر نکلو ابھی۔ اس کی آواز میں ایسا طوفان تھا کہ مہک کی ماں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا آرام سے، کیا ہوا ہے؟
مگر سارم کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ غصے سے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ مہک سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی سارم نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منع کرنے کے باوجود میرے گھر سے باہر نکلنے کی، اور وہ بھی بغیر اجازت؟ سارم سنیے تو صحیح میرے بابا۔ وہ التجا کرتی رہ گئی مگر سارم نے ایک نہ سنی۔ خاموش رہو، تمہیں گھر جا کے بتاؤں گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ مہک کی ماں پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی، بیٹا ایسے نہ لے کر جاؤ، وہ غم میں ہے، ابھی باپ کو دفنایا ہے اس نے۔ مگر سارم کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور گھر آ کر بے بنیاد اسے دھنک کر رکھ دیا تھا کہ بنا اجازت گئی تو گئی کیسے، اس بات سے بے خبر کہ خدا اسے کتنے بڑے پچھتاوے سے گزارنے والا ہے۔ ایک ہفتے بعد مہک کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ہونٹوں پر خشکی کی لکیریں تھیں۔ وہ بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی جب سارم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا، چہرے پہ اکتاہٹ اور لاپرواہی چھائی ہوئی تھی۔ سارم، مہک نے مدھم آواز میں پکارا۔ وہ رک گیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ کیا ہے؟ مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سینے میں گھٹن سی ہو رہی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ مہک نے بمشکل جملے مکمل کیے، پسینے سے شرابور چہرے پر تکلیف نمایاں تھی۔ سارم نے تھوڑی دیر سے اسے دیکھا، پھر آنکھیں موند لی جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے رخ موڑ کر کہا، یہ بھی کوئی نیا ڈرامہ ہوگا تمہارا؟ تمہیں ہر بات میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے نا؟ بدل لو خود کو ورنہ میں اچھی طرح بدل دوں گا۔ اب بیماری کا بہانہ نہیں، یہ سچ ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ سارم نے سرد لہجے میں کہا، بکواس بند کرو مہک، جب مجھے لگے گا کہ تمہیں واقعی بیمار ہو تو میں خود لے جاؤں گا، ابھی میرے پاس تمہارے ڈراموں کے لیے وقت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تو جان گنوانے والا ہے۔ مہک بیڈ پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک درد ایسا اترا جو صرف جسمانی نہیں تھا، وہ اس بے اطمینانی کے زہر سے بھی تڑپ رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا تھا۔ ایک ہفتہ بیت چکا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی مگر گھر کی فضا جیسے ویران تھی۔ سارم آفس سے اچانک جلدی واپس آیا تھا، دل میں عجیب سا بے چینی کا احساس لیے، جیسے کوئی اندیکھا سایہ اس کے دل کو بے قرار کر رہا ہو۔ وہ سیدھا کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ دھیرے سے کھولا اور اگلے ہی پل اس کے قدم زمین سے گڑ گئے۔ مہک فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے سفید لباس پر خون کے دھبے نمایاں تھے، آنکھیں بند، چہرہ زرد، سانسیں مدھم۔ سارم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مہک، اس نے چیخ کر اسے پکارا اور لپک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ مہک اٹھو، مہک آنکھیں کھولو۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہاتھ کانپنے لگے اور دل جیسے سینے سے نکلنے لگا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے مہک کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور پاگلوں کی طرح اسپتال کی طرف بھاگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے خون کی الٹیاں ہوئی تھیں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ نیچے جانا چاہتی تھی لیکن آدھے راستے میں ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں لے جا کر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔ پلیز بچا لیجیے اسے، خدا کے لیے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سہم چکا تھا، ہاتھ پاؤں کپ کپا اٹھے تھے۔ کچھ گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ایک ڈاکٹر خاموشی سے باہر آیا، چہرہ سنجیدہ، آواز دھیمی، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کی بیوی اور بچے دونوں کو نہیں بچا سکے۔ یہ الفاظ تھے کہ تو بہت سادہ لیکن اس کی پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ سارم کی آنکھیں چندھی آ گئیں، وہ ساکت کھڑا رہ گیا، الفاظ جیسے کانوں سے ٹکرا کر کہیں پیچھے گر گئے ہوں۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے مشکل نکلا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے بتایا، بچے کے نشو و نما میں پیچیدگی تھی، اس کے جسم میں زہر بننے لگا تھا جو ماں کے جسم میں پھیل گیا، اگر کچھ دن پہلے علاج ہو جاتا تو شاید بچاؤ ممکن تھا۔ سارم پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، دیوار کا سہارا نہ لیتا تو شاید گر ہی جاتا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد اسے مہک کی لاش دکھائی گئی، وہ سفید چادر میں لپٹی، آنکھیں بند کیے ایسے سوئی تھی جیسے خواب میں ہو۔ سارم کے قدم اس کے قریب گئے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ مہک، میں تمہارا مجرم ہوں، تم نے ایک بار کہا تھا تم سچ بول رہی ہو، مگر میں نے نہ سنا، نہ سمجھا۔ وہ سب کچھ ہار گیا تھا، حاصل کر کے بھی جو لوگ ناقدری کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کرتا ہے، اپنی دی ہوئی نعمت کو ان سے چھین لیتا ہے۔
وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، سرزمین سے لگا دیا۔ میں نے محبت کو سزا دی، تمہارے درد کو جھوٹ سمجھا، تمہیں تنہا کیا، اور اب تم واقعی ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہو۔ پلیز لوٹ آؤ، مجھے معاف کر دو۔ وہ تڑپ کر رویا تھا۔ ہسپتال میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ تمام انتظامیہ ساحل صاحب نے ہی کیے تھے، کیونکہ ان کا بیٹا تو اس حال میں ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ رات کا سایہ چاروں جانب پھیل چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس نے زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ آج وہ کمرہ خالی، ویران اور سناٹا بکھیر رہا تھا۔ ہاتھوں میں مہک کی آخری تصویر تھامے رو رہا تھا۔ تم کہتی تھی کہ مجھے محبت کی بنیاد سچ پر مبنی ہونی چاہیے۔ میں نے تمہاری سچائی پر شک کیا، تمہاری محبت کو گالی دی، اور آج تم میرے پاس نہیں ہو۔ خدا نے مجھ سے میری نعمت چھین لی۔ آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے، لیکن اب کوئی اور اسے تھپکی دینے والا نہ تھا، کوئی بولنے والا نہ تھا۔ سارم کی آنکھوں میں وہ منظر جھلکنے لگا جب میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، اور آج اس مخلصی کا صلہ صرف تنہائی، پچھتاوا اور اذیت تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جو معصوم، بے قصور اور مخلص لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اوپر والا پھر ان سے وہ ہر سہولت چھین لیتا ہے، وہ ہر نعمت چھین لیتا ہے جو اسے ان کے حق میں دی ہو۔ بے شک محبت اگر آسانی سے حاصل ہو جائے تو اس کی قدر انسان کھو ہی دیتا ہے۔ اب سارم خان کی زندگی میں قیامت تک کا انتظار لکھ دیا گیا تھا۔